حضرت علامہ مولانا سید اوحد الدین معاذ اشرفی الجیلانی ازہری و اساتذہ مختوم اشرف مشن، معزز علماء اکرام، مداحان خیر الانام، سامعین اسلام، پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع نظام الوجود واخترع ماہیات الاشیاء بمقتضى الجود وانشا بقدرت انواع الجواہر العقلیہ وافاض برحمت اجرام الفلکیہ والصلاة والسلام علی ذوات الانفس القدسیہ المنزہۃ عن القدرات الجنسیہ، خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الآیات والمعجزات وعلى آلہ واصحاب التابعین للحجج والبینات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بولنا کچھ اور تھا، لیکن اس سے پہلے خطاب اسی آیات پر ہو رہا تھا اور ان کے خطاب کو مختصر کرنا پڑا، تو میں نے سوچا اپنی بات انہی آیات سے ملاتے ہوئے آگے پیش کریں، کیونکہ اس ماہ کو مصطفیٰ کی معراج سے بھی نسبت حاصل ہے، اور ہمیں ناز ہے اپنی نسبتوں۔ باتیں سننا چاہیں گے؟ شروع کریں؟ جی جی آپ کو سمجھتے پال لیں؟ جی جی آگے میں نہیں بول سکتا۔ قبل اس کے حمد کے تو اشعار کی حمد و ثنا ہے تیری کون و مکان والے، حمد و ثنا ہے تیری کون و مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، اور میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ مجھے میری رضا سے مانگتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رب کے قبضہ قدرت سے آزاد ہوں۔ ہر شخص رب کے قبضہ قدرت میں گرفتار ہے، لیکن وہ رب جو اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ ہے نا۔ ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، خوب دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جانتے ہیں دعویٰ کرنے والے جو دعویٰ کرتے ہیں پھر وہ عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں، لیکن ہر وہ کام ہم ضرور کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو، اس کے رسول ناراض ہے۔ بات یا نہیں؟ دعویٰ ہے خدا سے ڈرتے ہیں، لیکن خدا سے ڈرنے پر اتنا سچے ہیں اس معاملے میں کہ جانتے ہیں اگر زمین ہلکا سے جنبش لیتی ہے تو پھر ہمارے دلوں کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، ہے یا نہیں؟ حال ہی میں ترکی میں آپ نے سنا، ٹیلی ویژن وغیرہ پر دیکھا ہوگا نا، سیریا ٹرکی کیا حالات ہوئے لبنان میں۔ زمین نے ہلکا سا اپنی جنبش لی کہ نہ جانے کتنے بے گھر ہو گئے، ہے نا۔ ہلکی سی زمین نے جنبش کیا لی، ڈر کے یہ عالم ہے ہمارا۔ دعویٰ ہے ہم خدا سے ڈرتے ہیں، لیکن ہر وہ کام ہم ضرور کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو، اس کا رسول ناراض۔ ورنہ جانتے ہیں زمانے کی طرف نگاہیں اٹھا کر کے دیکھیں، جو خدا سے ڈرتے ہیں نا پھر وہ زمانے کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے، پھر انہیں کسی بات کا رنج اور غم نہیں ہوا کرتا۔ انہی لوگوں کے بارے میں تو قرآن نے ارشاد فرمایا ہے، ارے یہ وہ بندے ہیں نہ جنہیں کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا غم۔ باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی، مختصر سا وقت ہے، کیونکہ آپ کو میرے بعد خطاب سننے ہیں۔ حضور تاج الاولیاء کا بھی خطاب ہوگا، شہزادے حضور تاج الاولیاء کا بھی خطاب ہوگا۔ میں باتیں کروں جو خدا سے ڈرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ خدا سے ڈرنے والی ذات
इसी सरजमीन बंगाल में आती है। सुभान है ना? अल्लाह, जानते सुभान हैं कौन साथ है? अभी जिनके उर्स में हमने शिरकत की, हुजूर मखदूमुल आलम है ना, वो ऐसे खुदा से डरने वाले हैं, बादशाह के वजीर। लोगों ने शिकायत कर दी कि आपकी दौलत जो है, ये तो अल्लाह का बंदा मस्त कलंदर, ये तो सिर्फ खाना खिलाने पर खर्च कर रहा है, लंगर पर खर्च कर रहा है। लेकिन जानते हैं जो खुदा से डरते हैं, फिर वो अल्लाह ने उन्हें इतना क़ुव्वत और इतनी ताकत दे दी थी कि वो है असद लाहौरी लेकिन गंजे नवाज बन करके चमक सुभान अल्लाह। ये है खुदा से डरने वाले की जात। इसी खुदा से डरने वाले की जात आती है इसी बंगाल में। अल्हम्दुलिल्लाह खानवादे मुस्तफ़ा वो है ना जो उधार नहीं रखता है ना। जी अगर बंगाल में आए मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है ना अशरफ बन करके आए और गौसुल आलम बन करके गए। सुभान अल्लाह। लेकिन जानते हैं हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने अपने एक औलाद को भेजा, जानते 700 साल बाद एक औलाद को भेजा और कहा जाओ मिशन मेरा है पूरा तुम्हें करना। मिशन मेरा है पूरा तुम्हें करना है। और वो जात कोई और जात नहीं, वो हम सब के मुर्शिद रूहानी हुजूर अशरफुल औलिया की जात। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी निस्बतों पर जितना नाज करो कम, क्योंकि हम 100-150 साल वाले नहीं हैं। मेरी बातें लोगों को लग जाती हैं, आप अपने घरों में खुश रहें। बता दूं, डंके की चोट पर ऐलान करके जाना चाहता हूं, अपनी निस्बतों पर जितना नाज करें कम है, क्योंकि हमारी निस्बत कौनैन के वाली से। सुभान अल्लाह। तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। यही खुदा से डरने वाली की जात है। जब जानते हैं इसी सरदस्त, आज तो जब फसल तैयार हो जाती तो काटने के लिए बहुत लोग तैयार हो जाते हैं, जी है ना? जी बेशक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको जिनकी जात से निस्बत हासिल है ना, वो मुर्शिद रूहानी जिसने आपको अपने खूने जिगर से सींचा है। सुभान अल्लाह। ये बंगाल कभी उनके एहसान को अगर फरामोश करेगा तो एहसान फरामोश होगा। जब कोई नहीं पूछने वाला था ना, उस दौर में हुजूर अशरफुल औलिया तशरीफ लाए थे। सुभान अल्लाह। आज तो फसल तैयार है, न जाने कौन कौन से लोग नमूदार हो जाते हैं। और जानते हैं वो कौम जीने का हक नहीं रखती जो अपने मोहसिन के एहसान को फरामोश करे। जिंदा रहने का हक सिर्फ उस कौम को है जो अपने मोहसिन के एहसान को याद रखे। नारों में गुम होने की जरूरत नहीं है, नारों ने बहुत इख्तिलाफ पैदा कर दिया। अभी नारों का अंजाम देख रहे हैं, हालात कितने खराब हो गए, है बात या नहीं? लेकिन अपनी निस्बतों को सच्चा रखो। वो हुजूर अशरफुल औलिया जो आए ना, इसी सरजमीन बंगाल में आए थे, किस लिए आए थे? अपनी बाड़ी के लिए। अपनी बाड़ी के लिए तो उनके लिए पूरी दुनिया मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के सामने रहती थी। दुनिया के किसी भी गोशे में चले जाते और दीन का काम करते, लेकिन नहीं, निस्बत हासिल थी कि मुर्शिद के मुर्शिद का दयाल है। सुभान अल्लाह। काम यही करना है। और हालात इतने खराब थे ना, ये बंगाल जहाँ लोग हिंदी नहीं समझते हैं, वहां उर्दू का एक अहले सुन्नत का किला तामीर करके चले गए। सुभान अल्लाह। आज जरूरत है हुजूर अशरफुल औलिया की अमानत की हिफाजत की जिम्मेदारी हम सब की, और इस अमानत का नाम मखदूम अशरफ मिशन है। और जानते हैं अब कौन है मखदूम अशरफ मिशन? क्या है मखदूम अशरफ मिशन का बैकग्राउंड? अगर काम वहां किया जाता है जहां काम की जरूरत है, बात ये नहीं। हाँ, अगर जमीन उपजाऊ हो तो हर कोई दाना डालने के लिए चला आता है, बात ये नहीं जी। लेकिन खुदा की कसम, अशरफुल औलिया उस मस्त कलंदर का नाम है ना, जिन्होंने उपजाऊ जमीन को नहीं बल्कि बंजर जमीन को चुना। बंजर जमीन को चुना। आज जिस शहर में मखदूम अशरफ मिशन आबाद है ना, पूछे लोगों को बताएंगे वो खंडहर था, है ना, लेकिन जंगल को मंगल करने वाली जात का नाम हुजूर अशरफुल औलिया। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जरा संभल कर फकीरों पे तबसरा करना, जरा संभल कर फकीरों पे तबसरा करना। ये ऐसे लोग हैं जो पानी भी सूखी नदी से ले रहे हैं। सुभान अल्लाह। जहाँ लोगों के जहन और फिक्र की परवाज नहीं थी ना, हुजूर अशरफुल औलिया ने
15-20 سال پہلے بتا دیا تھا کہ سنو عالم یہ ہوگا. 25واں عرس منایا نا آپ نے جی حضور اشرف الاولیاء کے جو خواب تھے، جس وقت آپ بتا رہے تھے یہاں کمپیوٹر سینٹر ہوگا، یہاں وہ ہوگا، لوگ کہہ رہے تھے یہ کیسے ممکن ہوگا، ہے بات یا نہیں؟ جی جی لیکن جانتے ہیں، میں بتا دوں، صاحب فضل لاجواب ہے وہ، سبحان اللہ صاحب فضل لاجواب ہے وہ، اشرفی باغ کا گلاب ہے وہ، سبحان اللہ اشرفی باغ کا گلاب ہے وہ، اور مرکز لطف شاہ سمنانی، ارے غوث و خواجہ کا انتخاب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اشرف الاولیاء زندہ باد فیضان حضور تاج الاولیاء زندہ باد سید فیضان اشرف صاحب قبلہ زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. لہذا ضرورت اس بات کی کہ اپنے اس محسن کی یاد کو زندہ رکھیں، اور جو وصیتیں کی ہیں نا انہوں نے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. حضور اشرف الاولیاء نے ایک وصیت کی تھی اپنے دیوانوں سے. کیا فرمایا تھا کہ اگر تمہیں مجھے دیکھنا ہے نا تو پھر مخدوم اشرف مشن کو دیکھتے رہو، سبحان اللہ اسے دیکھتے رہو. مخدوم اشرف مشن کو یہ کیا ہے؟ اشرف الاولیاء کا گھر ہے. نہیں لوگ اپنے گھر باڑی کے چکر میں زیادہ لگے ہوئے ہیں، جی ہے نا، لیکن رسول کے گھر کی ترغیب دے کر کے حضور اشرف الاولیاء، سبحان اللہ اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے تو مخدوم اشرف مشن کو دیکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں یہ وہ مشن ہے جہاں سے آپ کے بچوں کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے سبحان اللہ. گی. خدا کی قسم اگر بچے پڑھ لے تو پھر جانتے ہیں انہیں اپنا حق مانگنے کے لیے در در کی ٹھوکریں نہیں کھانا پڑے گا. آج ہمیں شکوہ اور شکایت ہوتی ہے پیر صاحب بیٹے کی نوکری نہیں لگ رہی. اب پڑھا کہاں ہے؟ تعلیم حاصل کی؟ علم حاصل کرنے سے کس نے روکا آپ کو؟ علم حاصل کرو، اگر پڑھ لو گے تو خدا کی قسم جہاں بیٹھو گے وہاں سے شعائیں نکلیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور اشرف الاولیاء نے وہ امانت دی ہے کہ جہاں پر آپ کے بچوں کی دنیاوی تعلیم کا بھی انتظام ہے اور اخروی تعلیم کا بھی. سبحان اللہ. بچے پڑھ لیں تو دنیا سنور جائے گی، حفظ قرآن کر لیں تو آخرت سنور جائے گی. سبحان اللہ. ہے بات یہ نہیں، زمین کے اوپر کا بھی انتظام فرما کر کے گئے ہیں اور زمین کے اندر کا بھی انتظام. سبحان اللہ. وہ ہے ذات حضور اشرف الاولیاء کی، اور پھر انہی کے شہزادے حضور تاج الاولیاء. کبھی ان کے پاس بیٹھ کے دیکھو، سمجھ میں آ جائے گا کتنا درد. آج تو لوگ باتیں بہت کرتے ہیں، 5 منٹ بیٹھو، بات ہوگی تو صرف مخدوم اشرف مشن. سبحان اللہ. آج لوگوں کو بہت یار اتنی جلدی ترقی کیسے کر رہا ہے؟ ترقی کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ جس مخدوم اشرف مشن میں حضور تاج الاولیاء کا مہن شامل ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس مشن کو سینچنے والا خون حضور تاج الاولیاء کا. ان سے پوچھو، انہیں گھر کے لیے ٹائم نہیں ہے، لیکن مخدوم اشرف مشن کا نام ہوتا ہے پہلے. جی جی. کبھی مشن کے نام پر آواز دے کر کے دیکھیں. خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کو یہ امانت آپ کے دیار میں دی گئی. لہذا ضرورت اس بات کی ہے، نعرے واروں کا چکر چھوڑو، دیکھو کام کہاں سے ہوگا. سبحان. جو کام کرے گا نا، نام اس کا اپنے آپ ہو جائے گا. نعرے لگانے سے کسی کا نام نہیں ہوتا. ہاں، فصل کسی کے ہے، کاٹنے کے لیے کوئی بھی تیار ہو جائے. نعروں سے کام نہیں ہوگا، کام کرو گے نام اپنے آپ ہو جائے گا. آج یہی وجہ ہے کہ بنگال ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے کسی بھی سنی مدارس میں چلے جائیے، مخدوم اشرف مشن کا نام لیجیے، آپ کو پتہ چلے گا. سبحان اللہ. سبحان. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور وہ بہترین فصل تیار ہو کر کے گئی ہے جو صرف مشن کا نہیں پورے بنگال کا نام روشن کر رہی ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے محسن کے احسان کو یاد رکھیں. میں باتیں کر رہا تھا، میں نے قرآن پاک کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، جانتے ہیں قرآن رب کی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب. اسی کتاب میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سنو، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی. معراج سننا چاہو گے؟ جی جی. سنو گے؟ سنیں گے. معراج کیا؟ پڑوسی کا نام نہیں ہے، معراج مصطفیٰ نے کی.
سبحان اللہ ہم نام رکھے ہوں ہے یا نہیں؟ جی معراج مصطفیٰ کی، اور مومن کی معراج کیا؟ مصطفیٰ کی معراج عرش پر، مومن کی معراج فرش پر۔ فرض پر سبحان اللہ الحمدللہ اسی معراج سے ہمیں تحفہ ملا ہے نا؟ جی ہاں، نماز مومن کی معراج۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی سیر کرائی۔ میں اسی لیے کہتا ہوں تھا کس کو یقین حلیمہ کی یہ گودی کری، سبحان اللہ تھا کس کو یقین حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا معراج کا دولہا ہوگا، سبحان اللہ عرش تک جائے گا معراج کا دولہا ہوگا۔ اور شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے، شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے، ارے دل جبریل بھی سوجان سے لرزا ہوگا، سبحان دل جبریل بھی سوجان سے لرزا ہوگا۔ اور سوچتا ہوں وہ انگشت جب اٹھی ہو، سبحان اللہ سوچتا ہوں وہ انگشت جب اٹھی ہوگی، ارے چاند بھی وجد میں کس حال میں تڑپا ہوگا، سبحان اللہ چاند بھی وجد میں کس حال میں تڑپا ہوگا۔ اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے، اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے، حضور ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم میدان محشر میں منہ دکھا سکیں، لیکن ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ مصطفیٰ کریم ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ بولو گے سبحان اللہ منہ کھولو گے، سبحان اللہ کم سے کم ایسی محفلوں میں آؤ کہیں کا بولنا کام آیا نہ آئے، یہاں بولو گے تو فرشتے گواہ ہو جائیں، سبحان اللہ اور کہیں کے بولنے پر آپ پر مصیبتیں برستی ہیں نا، یہاں بولیں گے تو رحمتیں برسیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو اور منہ کھولو، لگے کہ ہاں سننے کے موڈ میں۔ میں زبردستی تقریر نہیں کرتا، جی کیونکہ جانتے ہیں سوال مجھ سے بھی ہوگا، سوال آپ سے بھی ہوگا۔ سبحان اللہ سوال مجھ سے یہ ہوگا کہ تم نے ایسی محفل میں کیوں پڑھا جہاں کے لوگ سننے والے نہیں ہیں۔ جی سوال ہم سے یہ ہوگا تم نے ایسی محفل میں میرے حبیب کا ذکر کیوں کیا جہاں کے لوگ سننے والے نہیں۔ اور جانتے ہیں آپ سے کیا سوال ہوگا کہ سنو مسلمانوں، جس رسول نے پیٹ پر پتھر باندھے اور تمہاری بخشش کی دعائیں کی، سبحان اللہ جس رسول نے جس پر پتھر کھائے ہیں اور تمہاری بھلائی کی دعائیں کی ہیں، جب ان کی باتیں ہو رہی تھی تو تم ادھر ادھر کر رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو جتنے ذمہ دار ہم ہیں نا اتنے ہی ذمہ دار آپ بھی۔ سوال دونوں طرف سے ہوگا، سوال ہم سے بھی ہوگا اور سوال آپ سے بھی ہوگا۔ اور میں ایک بات بتا دوں نسبتوں کے معاملے سے حوالے سے، اللہ رب العزت قرآن کھولو، اس قرآن کو پڑھو، اللہ رب العزت نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ تم نمازی بہت اچھے ہو، فرمایا رب نے؟ نہیں نماز کا حکم ہے، لیکن کہیں یہ رب نے نہیں فرمایا کہ تم نمازی بہت اچھے ہو، رب نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم حاجی بہت اچھے، تم عمدہ لباس پہننے کے عادی لیکن دو چادریں کفن کی صورت میں لپیٹ لیتے ہو، تمہارے عقل و فراست پر دنیا ناز کرتی ہے لیکن تم گلی کوچوں میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہو، پھر بھی رب نے یہ نہیں فرمایا تم حاجی بہت اچھے، تم عالیشان گھروں میں رہنے کے عادی لیکن خیموں کا شہر آباد کر لیتے ہو، پھر بھی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ تم حاجی بہت اچھے ہو، رب نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم زکات دینے والے ہو، مال تمہیں بہت عزیز ہے لیکن راہ خدا میں خرچ کر دیتے، لیکن جانتے ہو رب نے فرمایا تو کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا کنتم خیر امتی اخرجت للناس، سبحان اللہ تو امت سب سے بہترین، تو امت سب سے بہترین، اور امت کس کی ہوتی ہے؟ کس کی امت ہوتی ہے؟ امت جو ہوتی ہے نا وہ رسول کی، امت جو ہوتی ہے وہ نبی کی ہوتی ہے۔ امت کس کی ہوتی ہے؟ نبی کی۔ تم سب سے بہترین امت اس لیے ہو کہ میرے حبیب کی امت ہو۔ سبحان اللہ اللہ کوئی عزتیں ملی ہیں مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملی ہیں، سبحان اللہ عظمتیں ملی ہیں مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملی ہیں، بلندیاں ملی ہیں مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملا ہے، عروج ملا ہے مصطفیٰ کریم کے صدقے میں۔ تو اپنی نسبتوں پر جتنا ناز کرو، پاک ہے وہ ذات۔ جب کوئی کسی سفر کی اسٹارٹنگ ہوتی ہے نا، جب کسی کے سفر کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ سفر کس نے کیا ہے نا، تو سوال ہوتے ہیں سفر کس نے کیا، پھر سوال ہوتا ہے کہ سفر کس نے کرایا،
پھر سوال ہوتا ہے سفر کہاں سے کیا، کیسے پھر سوال ہوتا ہے سفر کہاں تک کیا، پھر سوال ہوتا ہے ارے یہ سفر کیا تو کس لیے کیا؟ سبحان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی ہاں ہوتا ہے نا، کچھ سوال ہوتے ہیں سفر کس نے کیا، سفر کہاں سے کیا، سفر کس نے کرایا، سفر کہاں تک کیا، سفر کیا تو کس لیے کیا، سبحان ہے نا؟ اور پھر ایک سوال ہوتا ہے سفر کیا تو کب کیا، کب کیا جی؟ اور پھر ہوتا ہے ایک سوال اور کہ سنو یہ سب معاملہ ہوا تو کتنی دیر میں ہوا؟ تو پاک ہے، سفر کس نے کرایا؟ جو پاک ہے، سبحان اللہ جی۔ سفر کس نے کیا؟ بے عبد ہی اپنے بندے کو سفر کرایا۔ کب کرایا؟ رات کے مختصر سے حصے میں۔ کس لیے کرایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ جانتے ہیں جب کسی سفر کا اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، جب شب معراج مصطفیٰ کریم سفر کر کے واپس تشریف لائے تو حضرت ام ہانی کا گھر ہے، حضرت ام ہانی سے فرماتے ہیں کہ سنو، رات میں میرے رب نے مجھے سفر کرایا، مجھے سیر کرایا، مجھے سیر کرایا، اور میں جب گیا نا تو جانتے ہو کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، جب آیا تو کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس مختصر سے وقت میں میں نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا، عرش اور لوح و کرسی دیکھے، میں نے مسجد اقصی گیا، میں نے ساتوں آسمان کی سیر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا، جہاں تک رب نے چاہا وہاں تک گیا، یہاں تک کہ اپنے رب سے ملا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وقت کتنا لگا؟ وقت اتنا لگا کہ مختصر سا وقت تھا، کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا۔ سبحان اللہ۔ اب جب یہ بات حضرت ام ہانی نے سنی نا تو کہا حضور آپ اسے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو میں اب یہ صرف لوگوں کو بتاؤں، میں اب اسے مکے والوں سے کہنے جا رہا ہوں۔ حضرت ام ہانی فرماتی نہیں حضور آپ بتائیں گے نہیں؟ کہا کیوں نہیں بتاؤں گا؟ کہا اگر آپ بتائیں گے تو آپ پر الزام لگائیں گے، آپ کو جھوٹا کہیں گے، آپ کے حوالے سے بڑی باتیں کہیں گے، آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں نہیں میں تو بتاؤں گا کیونکہ میں دیکھ کے آیا، میں نے دیکھا ہے۔ اب جانتے ہیں تاریخ بتاتی ہے، علماء موجود ان سے پوچھیں، ایک حوالہ موجود ہے کہ حضرت ام ہانی نے کونین کے والی کے دامن تک کو پکڑا کہ حضور آپ نہ بتائیں ورنہ لوگ آپ کے دل کو دکھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں نہیں میں بتاؤں گا۔ اور جب مصطفیٰ کریم بتاتے ہیں نا مکے والوں کو سنو، میں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا، وہاں میں نے جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا، رب سے ملا اتنی دیر میں کہ بستر بھی گرم تھا اور کنڈی بھی ہل رہی۔ سبحان اللہ۔ اب جب انہوں نے یہ سنا نا تو جانتے ہیں انہوں نے کہا اچھا اتنے سے وقت میں اتنے لمبا سفر، کئی سالوں کا سفر، مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچ گئے رات بھر میں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب وہ ادھر ادھر کے سوال کرنے لگے، اب وہ ادھر ادھر کے سوال کرنے لگے، اب سوال ہونے لگا۔ اب جانتے ہیں مصطفیٰ کریم سے جب سوال ہونے لگا تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں پریشان ہوا کہ دیکھتا ہوں کہ جبریل امین آپ ارشاد عرض کرتے ہیں اے کونین کے والی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جاؤ مسجد اقصی کو میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کے سامنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جانتے ہیں وہ سوال کرنے لگے اچھا بتاؤ اگر تم مسجد اقصی گئے ہو تو بتاؤ مسجد اقصی میں کتنی کھڑکیاں؟ جی وہ مکے والے سوال کرنے لگے بتاؤ کتنے دروازے ہیں؟ میں آپ سے ایک بات بتاؤں، آپ اس جلسے میں آئے ہے نا، جلسے میں آئے ہو یا نہیں؟ جی ہاں۔ کس لیے آئے ہو؟ سننے سونے کے لیے؟ نہیں سننے کے لیے، سننے کے لیے۔ کے لیے، کھولو کس لیے آئے ہو؟ سننے کے لیے۔ میرے جانے کے بعد اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ جو بول رہے تھے وہ کیسے تھے، ہے نا، تو کچھ تو بتاؤ گے، جی ہے نا، کچھ شکل و صورت ذہن میں یاد رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جلسہ آپ سننے کے لیے آئے۔ مقصد کیا ہے آپ کا؟ جلسہ سننا ہے نا، جلسہ ہی سننے آئے ہیں نا، تو آپ کو ایک ذہن میں میرا ایک خاکہ موجود رہے گا۔ اگر کوئی میرے حوالے سے پوچھائے گا تو کچھ نہ کچھ آپ بتا سکتے ہیں، لیکن میں بتاؤں اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ بتاؤ جس جلسے میں گئے تھے وہاں ٹیوب لائٹ کتنی لگی تھی، بتا پاؤ گے؟ نہیں نہیں ٹیوب لائٹ کتنے آئے ہو؟ نہیں نہیں۔
ट्यूबलाइट गिनने तो आए नहीं हो, जलसा सुनने आए हो, है ना। जानते हो उन जालिमों ने ये नहीं कहा, उन्होंने पूछा कि बताओ खिड़कियां और दरवाजे कितने, क्योंकि वो इम्तिहान लेना चाहते थे मुस्तफा करीम। मुस्तफा करीम अब एक एक चीज बताने लगे हैं, और जानते हैं मुस्तफा करीम जब सारे सवालों के जवाब उनके देते चले गए, तब उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ क्या रास्ते में तुम्हें हमारा कोई काफिला भी मिला था? बताओ क्या तुम्हें हमारा कोई काफिला भी मिला था? कहा हाँ एक काफिला मिला था, और तुम्हारे काफिले की एक ऊँटनी दौड़ी थी, दौड़ने की वजह से वो गिर पड़ी और उसका पैर टूट गया, उसका पैर टूट गया। अब जब उन्होंने इतना अच्छा बताओ वो काफिला आएगा कब, लौटेगा कब? तो जानते हैं मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं इंशाअल्लाह वो बुध को शाम तक आ जाएगा। सुभान अल्लाह। बुध को शाम तक, सूरज के गुरूब होने तक आ जाएगा। अब मक्के वालों ने शुरू कर दिया प्लानिंग, कैसे भी हो उस काफिले को रोको, उसे पहुंचना नहीं है, क्योंकि जिसने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला है आज उसे झूठा साबित करना, यह है इनाद और दुश्मनी का आलम। सोचें फिर प्लानिंग शुरू होगी कैसे हो काफिला रोका जाए। लेकिन जब बुध हो गई, मुस्तफा करीम के दीवानों की नजरें सूरज पर पड़ी हुई कि हुजूर अभी तो सूरज डूबने वाला है लेकिन काफिला नजर नहीं आ रहा है। अब मक्के वाले खुश हैं, जैसे जैसे सूरज डूबने के करीब पहुंच रहा है, वैसे वैसे मक्के वालों की खुशियों में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन होता क्या है कि हजरत जिब्रील अमीन आकर के मुस्तफा करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं कौनैन के वाली फिक्रमंद ना हो, आज का ये सूरज तब तक नहीं डूबेगा जब तक वो काफिला वजूद में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम इस्लाम, फैज़ाने हुजूर मखदूमुल आलम, फैज़ाने हुजूर अशरफुल औलिया, फैज़ाने हुजूर ताजुल औलिया, फैज़ाने हुजूर फैज़ान अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। अब ये कहना था ना, अब ये कहना था उनका। अब उन्होंने ये कहा कि सूरज तो डूब रहा है लेकिन काफिला नजर नहीं आ रहा। इधर दीवानों ने आवाज दी देखो वो काफिले की गर्द गुबार नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये अल्हम्दुलिल्लाह इज्जतें मिली है मुस्तफा करीम के सदके, अजमतें मिली हैं मुस्तफा करीम के सदके में। आज लोगों को सवाल होता है ना, हमें नाज है कि हम जब महफिलें सजाते हैं तो कौनैन के वाली हमें देखते भी और सुनते भी। सुभान अल्लाह जी। क्यों? मकीने गुंबद खजरा मदीने से तशरीफ लाती। क्यों? क्योंकि जानते हो जिसके सैर का आलम हो, जब दीवाना पुकारता है ना तो फिर मुस्तफा करीम सैर नहीं फिर सफर करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवाना उन्हें रो रो करके पुकारता है तो फिर मुस्तफा करीम सैर नहीं, अरे जब सैर सालों का सफर सिकंडों में करे तो अगर दीवाना उन्हें रो करके गिड़गिड़ा करके पुकारेगा तो मेरा यकीन और ईमान कहता है मुस्तफा करीम फिर सैर नहीं बल्कि सफर करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इज्जतें मिली है मुस्तफा करीम के सदके में मिली। और सुनना चाहोगे मेराज पर? जी जी हाँ जी जी। मेराज के हवाले से मैं बातें कर रहा था। मैं कहाँ पहुंचा था? हजरत उम्मे हानी के उम्मे हानी के घर में। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है जिब्रील जाओ मेरे हबीब को ले करके आओ, जाओ मेरे हबीब को ले करके आओ और बताओ उसे किसी के साथ चलना है किसी के पास चलना है। अब अल्लाह के मुकद्दस सैयदुल मलाइका फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन हजरत उम्मे हानी के घर की छत को चीर करके दाखिल होते तो देखते क्या है कि कौनैन के वाली आराम फरमा, मुस्तफा करीम आराम फरमाए, मुस्तफा करीम की आंखें लगी हुई हैं, मुस्तफा करीम आराम फरमाए। अब जब वो देखते हैं ना तो रब्बे कदीर की बारगाह में अर्ज करते हैं ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरा हबीब तो आराम फरमा। सुभान अल्लाह, तेरा हबीब आराम कर रहा है, क्या मैं इसे पुकार लूं? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते जिब्रील तुम खादिम हो मैं इसका मखदूम हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील तुम नौकर हो मैं इसका आका हूं। अरे जिब्रील सुनो, नाम लेकर के तो आज तक मैंने नहीं पुकारा, तुम कैसे कहते हो कि मैं पुकारूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं मौला तो फिर क्या मैं इसे हिला दूं? तो फिर क्या मैं इसे हिला दूं? हजरत जिब्रील अमीन
جب یہ عرض کرتے ہیں مولا کیا پھر میں اسے ہلا دوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جبریل ہلانا بھی مت۔ اب جانتے ہیں اب جبریل امین کی فکر جواب دے دیتی ہے کہ سوچ کہ ہلانا بھی نہیں ہے، پکارنا بھی نہیں ہے، اور مصطفیٰ کریم کو کونین کے والی کو اللہ رب العزت کے پاس بھی لے جانا ہے۔ اب معاملہ کیسے حل ہوگا؟ عرض کرتے ہیں رب قدیر اب تو بتا دے کہ تیرے حبیب کو تیرے پاس کیسے لائے۔ سبحان اللہ جب سبحان میں پکار نہیں سکتا، جب میں ہلا نہیں سکتا تو پھر تو طریقہ بتا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جبریل ایسا کرو تم اپنے کافوری لبوں کو مصطفیٰ کے تلیوں پر مس کر دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تم اپنے کافوری لبوں کو کیا کرو؟ تلو مصطفیٰ کے تلووں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تلووں پر مس کر دو۔ مس کر دو۔ اب حضرت جبریل امین نے جب یہ سنا نا تو جبریل امین کے ذہن میں ایک سوال آیا، فکر ان کی کہاں سے پہنچی؟ کہا میں اکثر سوچتا تھا اچھا فرشتوں کا وجود کس کا ہوتا ہے؟ نور کا، ہے نا؟ پورا وجود نور کا۔ حضرت جبریل امین کا پورا وجود نور کا، لیکن لب کافور کے کیوں؟ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ سنو میں سوچتا تھا کہ رب نے میرا پورا وجود تو نور کا بنایا لیکن میرے لب کافور کے کیوں بنائے؟ جس رات شب معراج میں نے اپنے لبوں کو مصطفیٰ کے تلیوں پر مس کر دیا تو مصطفیٰ کے تلیوں کی نسبت سے مجھے پتا چل گیا کہ میرے رب نے میرے لب کو کافور کے کیوں بنائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جانتے ہیں حضرت جبریل امین نے اپنے کافوری لبوں کو مصطفیٰ کریم کے تلیوں پر مس کر دیا۔ اب مصطفیٰ کریم کیونکہ کافور ٹھنڈا ہوتا ہے نا، مصطفیٰ کریم بیدار ہوئے، دیکھا جبریل امین ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں جبریل کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں رب قدیر کے حبیب آپ کو میرے پاس چلنا ہے، میرے ساتھ چلنا ہے، رب کے پاس چلنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جانتے ہیں اللہ رب العزت کے حبیب حضرت جبریل امین، میں ایک بات یہاں پر رک کر کے ایک بار میرا تخیل سننا چاہو گے؟ جی 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 باتیں سمجھ رہے ہیں کہ ختم کر؟ جی جی سمجھ رہے نعت سنو گے؟ سنیں گے نعت سنو؟ نہیں نعت سنو تم خوب جھومتے ہو نعت میں، ہے نا؟ میں یہ نعت ہی تو بیان ہو رہی ہے مصطفیٰ کی، یہ مصطفیٰ کی شب معراج کا بیان جو ہے یہ مصطفیٰ کی نعت ہے۔ اور ابھی میں نعت سناؤں گا نا، میں بھی نعت سناؤں؟ جی 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 سنو گے؟ جی جی بے شک۔ لیکن میں جانتے ہو آج ابھی آپ نے نعت سنا نا، آپ سنتے ہیں 1400 سال بعد، 1400 سال بعد آپ نعت سنتے ہیں، نعت انہوں نے لکھا آپ نے سنا، ہے نا؟ جی 1400 سال بعد کوئی لکھنے والا لکھتا ہے، اس نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا نہیں، جی جی مصطفیٰ کریم کے حسن کے بارے میں جب وہ لکھتا ہے اور کہتا ہے تو ہم پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے نہیں؟ جی جی ہم پر ایک سرور حاصل ہو جاتا ہے، ہمارا دل خوشیوں سے جھوم اٹھتا ہے۔ 1400 سال بعد، ہے نا؟ ابھی ہم نے مصطفیٰ کریم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے نا، لیکن جب ہم سنتے ہیں تو ہم پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ہم خوشیوں سے جھوم جاتے ہیں۔ جی جی لیکن میں نہ سناؤں؟ سناؤ گے؟ جاتے ہیں میں اس کی نعت سناؤں گا، اس کی لکھی ہوئی نعت سناؤں گا کہ جس نے مصطفیٰ کریم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا پھر نعت لکھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم محفل میں موجود ہے پھر نعت لکھی اور پھر نعت کہی، سنو گے؟ جی 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 لیکن بات تو ان کی عربی میں، جی جی بولیے۔ عربی میں ہے، جی سن لو گے؟ جی جی یا اردو نہیں سمجھ پا رہے ہو تو عربی کیا سمجھو گے؟ بولیے۔ لیکن خدا کی قسم میں ایک بات بتا دوں، اگر آپ محبتوں سے سنیں گے تو پھر میں ٹرانسلیٹ اور ترجمہ بھی کروں گا، اور لیکن اگر آپ نے ادھر ادھر کیا تو پھر میں بھی ادھر ادھر کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ سنو گے؟ سنائیے۔ اللہ رب العزت کے حبیب کی نعت جنہوں نے مصطفیٰ کریم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا پھر لکھا، اور دیکھ کر کے کیا لکھا؟ حضرت حسان بن ثابت، ہے نا، صحابی رسول ہیں، وہ مصطفیٰ کریم کی نعت لکھتے ہیں۔ نعت لکھ کر کے کیا، مصطفیٰ کریم سامنے موجود ہیں اور پھر نعت لکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ۔ کیا عرض کرتے ہیں کونین کے والی؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرِّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی خاموشی سے کرو گے
तर्जुमा नहीं सुनना है आपको, हैं? सुनना है। अनुवाद सुनना है या नहीं? सुनना है। सुनना है तो मुंह खोलो और बोलो। किसने लिखा है? हसन बिन हजरत हसन बिन साबित, हसन बिन है ना? साबित। किसे देख कर लिखा है? नबी सुनो, मुस्तफा करीम की महफिल में ये अशार पढ़े गए। अपनी निस्बतों पर नाज करो जितना कम। अल्लाह के रसूल के हबीब के बारे में हजरत हसन क्या अर्ज करते हैं? कौनैन के वाली, व अहसनु मिनका लब तरक़त तुऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसा खुलिक़ता मुबर्रिअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आगे बढ़ जाएं। जी तर्जुमा सुनोगे? अनुवाद सुनेंगे। है ना? हजरत हसन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह व अहसनु मिनका लब तरक़त तुऐनी, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन आज तक मेरी आंखों ने देखा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खामोश मत रहना, आप मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। जी अल्लाह के रसूल, अल्लाह के हबीब के हवाले से हजरत हसन क्या अर्ज करते हैं? व अहसनु मिनका लब तरक़त तुऐनी, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन और जमील आज तक मेरी आंखों ने देखा नहीं। व अजमलु मिनका लम तलिद निसा, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा खूबसूरत आज तक किसी माँ ने जना नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने। अहले स्टेज की खास तवज्जो का मुल्तजी, है ना? मुझे पता है, आपको खूब पता, लेकिन आपके सामने पढ़ा इसलिए जाता है कि अपना इम्तिहान दे रहा हूँ, है ना? कुछ गलती करूँ तो आप इस्लाह कर दें। अगर स्टेज पर बैठ करके मोबाइल चलाएंगे तो फिर जानते हैं ये वो मोबाइल है ना जिसने न जाने कितनी जिंदगियों को तबाह कर रखा। बेशक। और ये वो मिंबर रसूल है, इसकी अहमियत को समझें, इसका ख्याल रखें। हमारा यकीन है और विजदान है ना, ये मिंबर रसूल। मुस्तफा करीम हमारी महफिल में आए और हम मोबाइल में बैठ करके व्हाट्सएप और फेसबुक चलाएं? नहीं नहीं। और हम स्टेज वाले ना, हम जिम्मेदार हैं, हम आइडियल हैं आपके, हाँ सामीन के आइडियल है। मेरी बातें आपको लगेगी आप अपने घर में खुश रहें, लेकिन सच्ची बातें अगर मिंबरों मेहराब से नहीं होंगी तो कहां से होगी? बेशक। मैं इस बात की एकदम फिक्र नहीं करता, आपको नहीं पसंद आएगा नहीं मुलाकात करो, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? ये सैयदा तैयबा ताहिरा, सैयदा फातिमा ज़हरा की चादर ततहीर का सदका है ना, उन्होंने इतना दे दिया है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन सच्ची बातें जरूर मेंबर से कही जाएंगी। हाँ, इस मेंबर की अजमत का ख्याल रखें। आज यही वजह है कि ये जो 2-3 घंटे के जलसे हैं ना, इनको हमने कॉमेडी शो बना करके रखा। हमें तब तक मजा नहीं, ये जलसे सिर्फ हमें हंसाने के लिए नहीं होते हैं, हमारे सोए हुए जज्बात को जगाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी इसकी कद्र और कीमत को समझें। जिन इलाकों में आज जलसे नहीं हो रहे हैं ना, उनसे पूछिए उसका दर्द। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मौका दिया है तो इसको गंवाएं मत। आगे एक बात करूं? जी जी। सुनोगे? तवज्जो है कि जी जी? नहीं सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब के हवाले से हजरत हसन बिन साबित क्या फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, व अहसनु मिनका लब तरक़त तुऐनी, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन आज तक मेरी आंखों ने देखा नहीं। व अजमलु मिनका लम तलिद निसा, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा खूबसूरत आज तक किसी माँ ने जना नहीं। खुलिक़ता मुबर्रिअन मिन कुल्लि ऐब, या रसूल अल्लाह रब ने आपको हर ऐब से पाक रखा है। सुभान अल्लाह। रब ने आपको हर ऐब से पाक रखा है। खुलिक़ता मुबर्रिअन मिन कुल्लि ऐब, या रसूल अल्लाह रब ने आपको हर ऐब से पाक रखा है। कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा, गोया कि रब ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, अली अली, अली अली, या रसूल अल्लाह। खुलिक़ता मुबर्रिअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा, कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा, गोया कि रब ने अल्लाह, अच्छा अल्लाह ने सारी कायनात को किसकी मर्जी से बनाया? सारी कायनात को अपनी मर्जी से, है ना? कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा, रब ने सारी कायनात को अपनी मर्जी से बनाया है। कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा, या रसूल अल्लाह हज़रत हसन अर्ज़ करते हैं, कौनैन के वाली, रब ने सारी कायनात को अपनी मर्जी से बनाया है। कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा, लेकिन ऐ मुस्तफा रब ने आपको आपकी मर्जी से बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
کأنک قد خلقت کما تشاء، کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا۔ اس بات کا مطلب سمجھے؟ اس کو اور پھیلاؤ، ایکسپلین کروں، ویاخیا کروں، سننا چاہو گے؟ جی۔ بات کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں، یا رسول اللہ کأنک قد خلقت کما تشاء وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ گویا کہ رب نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا ہے۔ حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے پوچھا ہوگا اے رب بتا، اے حبیب بتاؤ تیرا چہرہ کیسا بنا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا ہوگا اے حبیب بتاؤ تیرا چہرہ کیسا بناؤں؟ آقا آپ نے عرض کی ہوگی، اے رب قدیر کے حبیب آپ نے عرض کی ہوگی، اے رب قدیر میرا چہرہ ایسا بنا کہ میں آسمانوں کی طرف اٹھاؤں اور تو قبلہ بدل دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ رب العزت نے پوچھا ہوگا، حضرت حسان کی فکر سنیں۔ حضرت حسان کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے پوچھا ہوگا حبیب بتاؤ تیرے ہاتھ کیسے بنا؟ سبحان اللہ۔ حبیب بتاؤ تیرے ہاتھ کیسے بنا؟ آقا آپ نے عرض کی ہوگی اے رب قدیر میرے ہاتھ ایسے بنا کہ میں ان ہاتھوں میں ان مٹھیوں میں کنکریاں لوں تو کنکریوں سے کلموں کی آواز نکلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اے اللہ رب العزت کی حبیب، اللہ رب العزت نے پوچھا ہوگا حبیب بتاؤ تیری انگلیاں کیسا بنا؟ سبحان اللہ۔ ایسی خاموشی سے سنو گے، حبیب بتاؤ تیری انگلیاں کیسے بنا؟ آقا آپ نے عرض کی ہوگی اے رب قدیر کأنک قد خلقت کما تشاء، اے رب قدیر میری انگلیاں ایسے بنا کہ میں اشارہ کروں تو ڈوبا ہوا سورج بنا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، من کنت مولا، من کنت مولا، من کنت مولا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے پوچھا ہوگا حبیب بتاؤ تیری انگلیاں کیسے بناؤں؟ آقا آپ نے عرض کی ہوگی اے رب قدیر میری انگلیاں ایسے بنا کہ میں اشارہ کروں تو چاند دو ٹکڑے ہو کر کے قدموں میں آ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے پوچھا ہوگا حبیب بتاؤ تیرے ہاتھ کیسے بناؤں؟ حبیب بتاؤ تیرے ہاتھ کیسے بناؤں؟ یا رسول اللہ آپ نے عرض کی ہوگی اے رب قدیر میرے ہاتھ ایسے بنا کأنک قد خلقت کما تشاء، اے رب قدیر میرے ہاتھ ایسے بنا کہ میں صحابہ کے کٹے ہوئے ہاتھ پر پھیروں تو وہ جڑ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے پوچھا ہوگا حبیب بتاؤ تیری انگلیاں کیسے بنا؟ سبحان اللہ۔ حبیب بتاؤ تیری انگلیاں کیسے بناؤں؟ آقا آپ نے عرض کی ہوگی اے رب قدیر میری انگلیاں ایسے بنا کہ ان انگلیوں سے چشمے جاری ہو جائیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے پوچھا ہوگا، اللہ رب العزت نے پوچھا ہوگا حبیب بتاؤ تیرا پسینہ کیسا بنا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی خاموشی سے سنو گے؟ سبحان اللہ۔ نہیں نہیں، حبیب بتاؤ تیرا پسینہ کیسا بنا؟ آقا آپ نے عرض کی ہوگی اے رب قدیر میرا پسینہ ایسا بنا کہ عائشہ اپنے کپڑوں پر لگا کر کے جائے تو مکے کی عورتیں پوچھیں خوشبو کہاں سے بنائی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ رب العزت کا کہ حبیب کو اللہ نے اتنا حسن اور جمال دیا ہے کہ نا کہ میں اگر حسن مصطفیٰ کے ہے پر باتیں کروں تو زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن مصطفیٰ کریم کے حسن کا حد نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اتنا حسین اور جمیل بنایا کہ آقا اٹھیں تو آسمانوں کو عروج ملے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، سبحان اللہ، آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے، سبحان اللہ، آقا باتیں کرے تو پھول جھڑنے لگے، سبحان اللہ۔ آقا اگر سر اٹھا اللہ اللہ، یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नारे हैदरी नारे हैदरी अशरफी दूल्हा मौद्दीन माज अशरफ नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी देखो देखो कौन आया देखो कौन आया नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी मसलके आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी अशरफी दूल्हा नारे तकबीर नारे रिसालत আসসালামু আলাইকুম আমাদের ফয়জানা মাকদুম মাসলাক জুলুস কমিটি হুজুর এসেছেন মঞ্চে উপবিষ্ট হয়েছেন হুজুরকে ব্যাগ পরিয়ে বরণ করে নেবেন আমাদেরই এই মঞ্চের পরিচালক মাওলানা ইমরান হোসেন সাহেব नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी अशरफी दूल्हा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाअ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को इतना हसीन और जमील बनाया है। एक बार तो हो चुका है ना, चलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को इतना हसीन और जमील बनाया है ना, मैं हुस्न मुस्तफ़ा का हा अदा नहीं कर सकता। अब मेरी तकरीर खत्म करने का वक्त हो चुका है। मैं मेराज पर जहां पहुंचा था बस वहां पहुंचा करके खत्म कर दूं। हज़रत जिब्रील अमीन मुस्तफ़ा करीम के तलियों को मस कर रहे हैं ना। मेरा तख़य्युल सुने, मेरा विजदान सुने, मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब को तो बेदार हो गए, लेकिन जानते हैं मेरा तख़य्युल सुने। हज़रत जिब्रील अमीन ने अपने लबों को मुस्तफ़ा के तलियों से जुदा नहीं किया। आका बेदार हो गए यार, ऐ सय्यदुल मलाइका आपने अपने लबों को मुस्तफ़ा के तलियों से जुदा क्यों नहीं किया? क्योंकि चूमने का तो मकसद पूरा हो चुका था ना। और फिर आजकल चूमने पर सवाल बहुत होता है ना। लेकिन जानते हैं रब के हुक्म से सैयदुल मलाइका चूम रहे हैं, मुस्तफा करीम के तलियों को चूम रहे हैं। हुक्म रब का है और चूमने वाली जात का नाम सैयदुल मलाइका है। और जिसका चूम रहे हैं वो कौनैन के वाले। होने का हुक्म कहां से मिला है? अब हजरत जिब्रील अमीन ने अपने लबों को मुस्तफा के तलियों से जुदा नहीं किया। मैंने कहा है जिब्रील अमीन आपने अपने लबों को मुस्तफा के तलियों से जुदा क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि अब तो चूमने का मकसद पूरा हो गया। आका बेदार हो गए, आपने बता दिया मुस्तफा करीम आपको मेरे साथ चलना है, रब के पास चलना है। अब आपने अपने लबों को मुस्तफा के तलियों से जुदा क्यों नहीं किया? जिब्रील अमीन इरशाद फरमाएंगे फैजान मुझे ना छेड़। मैंने कहा मैं नहीं छेड़ता, लेकिन मुझे भी तो मुस्तफा के तलियों का लुत्फ मालूम होना चाहिए। मुझे भी तो मुस्तफा के तलवों का मजा मालूम होना चाहिए। अरे जिब्रील अमीन आप तो वो हैं कि आपने जन्नत को देखा है, जन्नत की बहारों को देखा है, आसमानों को देखा है, आसमानों की कतारों को देखा है, जमीनों को देखा है, जमीनों की पस्तियों को देखा है। जिब्रील अमीन आप तो वो हैं कि आपने अंबिया को देखे, अंबिया के मौजज़ात को देखा।
सुभान अल्लाह। आपने तो हर नबी को देखा है, फिर आप अपने लबों को मुस्तफा के तलियों से जुदा क्यों नहीं कर रहे? जिब्रील अमीन इरशाद फरमाएंगे, मेरा तखय्युल सुने, जिब्रील अमीन इरशाद फरमाएंगे मुझे ना छेड़। मैंने कहा मैं नहीं छेड़ता, लेकिन मुझे मुस्तफा के तलियों का लुत्फ मालूम होना चाहिए। जिब्रील अमीन इरशाद फरमाएंगे, सुनो, यकीनन मैंने जन्नत को देखा, जन्नत की पहाड़ों को देखा, आसमानों को देखा, आसमानों की कतारों को देखा, जमीनों को देखा, जमीनों की पस्तियों को देखा, मैंने अंबिया को देखा, अंबिया के मौजूदात को देखा, मैंने आदम को अराफात के मैदान में देखा, मैंने नूह को कश्ती का मला बने हुए देखा, मैंने इब्राहिम को आग में कूदते हुए देखा, मैंने इस्माइल को छुरी के नीचे देखा, मैंने सुलेमान को तख्ते बिल्कीस पर उड़ता हुआ देखा, मैंने यूनुस को मछली के पेट में देखा, मैंने इस्माइल को छुरी के नीचे देखा, मैंने यूसुफ को मिस्र पर बादशाहत करते हुए देखा, मैंने मूसा को रब से बातें करते हुए देखा, मैंने दाऊद के हाथों में लोहे को मोम देखा, मैंने ईसा को आसमानों में परवाज करते हुए देखा। लेकिन सुनो, अरे न जन्नत की गलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में। आका का हुस्न, आका का जमाल। मैं बता दूं, मैं अगर बातें करूं इस शबे मेराज पर, वो रुमूज है ना कि अभी लोगों के पेट में दर्द हो जाएगी, फौरन फतवे ठोक देंगे। हाँ, फौरन, टाइम ही नहीं लगता, अब तो मुंह से निकालना मुश्किल हो गया। फ्री में सारे अपने फतवों को जाया मत करो, इनकी अहमियत को समझो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को जिन नेमतों से नवाजा है ना, हमारे और आपकी फिक्र वहां तक पहुंच नहीं सकती है ना। इनको अक्ल के तराजू पर तौलना छोड़ो, मुस्तफा करीम का मामला। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब के एक आखिरी फरमान सुना और तकरीर खत्म कर दूं, है ना, क्योंकि ऐसे जलसों में आए हो तो कुछ मैसेज और पैगाम भी लेकर के जाओ, है ना। सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक और यूट्यूब की दुनिया में ना रहो, बाहर निकलो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते, के हबीब इरशाद फरमाते, सुनो, कुल्लु उम्मती वो रसूल। जानते शबे मेराज में हमें जो तोहफा मिला है ना, क्या मिला? अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पहुंचे ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा, हबीब आ गए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के हबीब कौनैन के वाली अर्ज करते हैं, हाँ रब्बे कदीर आ गया। अच्छा हबीब बताओ, आए हो तो क्या लेकर आए? सुभान अल्लाह। सुनोगे, खत्म कर दो, सुनेंगे सुनेंगे। आए हो क्या लेके क्या लग गया? जानते हैं, अब वो बातें हैं ना कि अगर बातें करें इस शबे मेराज पर तो वक्त कम है, वक्त की किल्लत दामनगीर है। दुनिया का दस्तूर है, जब कोई किसी के पास जाता है ना तो कुछ लेके जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा था, हबीब आए हो तो क्या लेकर के आए? अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब अर्ज करते हैं, रब्बे कदीर, मैं वो लेकर आया हूं जो तेरे पास नहीं, मैं वो लेकर आया हूं जो तेरे पास नहीं। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलवातु लिल्लाह। ऐ रब्बे कदीर, तेरे पास आजिजी नहीं है, मैं आजिजी लेकर आया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बे कदीर, तेरे पास इनकिसारी नहीं है, मैं इनकिसारी लेकर आया। वो रुमूज है ना, मैं जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन इन मेराज की बातों पर अगर बातें हो जाएंगी तो मुकम्मल नहीं हो सकती। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब के हवाले से एक बात और बता दूं, सहाबा का मुकद्दस मजमा है ना, बातें चल रही, हमारी और आपकी तरह थोड़ी नहीं मोदी और योगी की बातें करते थे, वो सहाबा का मजमा है, मुकद्दस मजमा है ना। वो बातें कर रहे हैं आपस में, मौजूद सुखन क्या है, टॉपिक क्या है, सुनाओ, और अपनी महफिलों को ऐसी महफिलों में रंगने की कोशिश करो। सहाबा के मुकद्दस मजमा है, और क्या बातें चल रही हैं, आपस में बातें चल रही कि अल्लाह ने इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ईसा को रूहुल्लाह बनाया, अल्लाह ने आदम को सफीउल्लाह बनाया, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने नूह को नजीउल्लाह बनाया। ये बातें चल रही, आपस में बातें चल रही हैं। ये बातें चल रही थी, अल्लाह ने इब्राहिम को अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया, अल्लाह ने इब्राहिम को अपना खलील बनाया। ये बातें चल रही थी कि कौनैन के वाली की तशरीफ आ गई, मुस्तफा करीम जलवागर हो गए। इरशाद फरमाते हैं, सहाबा बातें क्या चल रही हैं? अर्ज करते हैं, मुस्तफा करीम हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने आदम को सफीउल्लाह बनाया, नूह को नजीउल्लाह बनाया, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया।
اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل کہا ہے. اے اللہ کے رسول ہم باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل کہا ہے. اللہ رب العزت کے حبیب مصطفیٰ کریم مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں صحابہ حیران مت ہو، حیران مت ہو، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے اور مجھے اپنا حبیب بنایا ہے. سبحان اللہ. خلیل کا معنی ہوتے ہیں دوست. خلیل کا معنی کیا ہوتے ہیں؟ دوست. اور حبیب کا معنی بھی ہوتے ہیں دوست. لیکن دوستوں میں فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ جی. آپ کی زندگی میں دوست ہیں یا نہیں؟ ہے. صرف دشمن پال رکھے ہو؟ نہیں نہیں، ہم نے کہا ہو سکتا ہے دشمنی بہت افراد نہیں. ہے نا دوست. لیکن دوستوں کے بھی سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، ہے نا. کوئی دوست ایسا ہوتا ہے جن سے آپ مہینوں پر ملتے ہیں، ہے بات یا نہیں؟ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ سالوں پر ملتے ہیں، اور کچھ دوست آپ کے ایسے ہوتے ہیں نا آپ کی فرینڈ لسٹ میں کہ جن سے بنا ملے، جن سے بنا بات کیے آپ رہ نہیں سکتے. ہے بات یا نہیں؟ جی ہے نا. کچھ فرق ہے یا نہیں؟ دن میں 2-4 بار اگر بات نہ کرو تو پھر سکون اور قرار میسر نہیں. دوستوں میں فرق ہوتا ہے. خلیل علماء فرماتے ہیں خلیل اس دوست کو کہا جاتا ہے جس سے محبت میں سب کچھ لے لیا جائے، اور حبیب اس دوست کو کہا جاتا ہے جسے محبت میں سب کچھ دے دیا. یہی وجہ تھی کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. مصطفیٰ کریم عرض کرتے ہیں اے رب قدیر میں اسے 2 ٹکڑے کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ارے حبیب اشارہ کر اور 2 ٹکڑے کر دے، اس لیے کہ میں نے تجھے اپنا حبیب بنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی وجہ تھی کہ مٹھیوں میں بے جان کنکر مصطفیٰ کریم عرض کرتے ہیں اے رب قدیر میں اسے بلوانا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ارے حبیب مرضی ہو تو کلمہ پڑھا، مرضی ہو تو درود پڑھا، اس لیے کہ میں نے تجھے اپنا حبیب بنایا. یہی وجہ ہے کہ علی کی نماز عصر قضا ہو گئی. علی کی نماز عصر قضا ہو گئی ہے. مصطفیٰ کریم عرض کرتے ہیں اے رب قدیر میں ڈوبا ہوا سورج پلٹانا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ارے حبیب اشارہ کر اور ڈوبا ہوا سورج پلٹا دے، اس لیے کہ میں نے تجھے اپنا حبیب بنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عزتیں ملی ہیں مصطفیٰ کریم کے صدقے میں، عظمتیں ملی ہیں مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملا، بلندیاں ملی ہیں مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملی ہیں. اللہ رب العزت کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں سنو، آخری بات بتا دو، کونین کے والی کا فرمان سنو اور پھر اس میسج اور پیغام کو لے کر کے جاؤ. اللہ رب العزت سلامت رکھے فیضان مخدوم اشرف جلوس کمیٹی کے حوصلے اور جذبوں کو. اللہ ان کی کمائیوں میں برکتیں دے، ان کے ارادوں کو اور مضبوط رکھے. آمین. ہے نا کہ ایسی محفلیں سجائیے. ان محفلوں کا سجانے کا مطلب صرف جھوم کر کے جانا نہیں ہوتا، بلکہ کچھ میسج اور پیغام لے کر کے جانا اور پھر ان پیغام کے سہارے اپنی زندگی گزارنا مقصد ہوتا ہے. یہ جلسے صرف آپ کو جھمانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ آپ کے سوئے ہوئے ایمان کو جگانے کے لیے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. حق ہے، حق ہے. مقصد سمجھو، ان کے پیچھے کا راز سمجھو. یہ جلسے جو ہے نا یہ جنت کے باغات میں سے باغ. جنت کے باغ میں بیٹھو اور منہ میں پان کا مسالہ ہو، کہاں میسج کیا پیغام لے کر کے جاؤ. لہٰذا اس کی عظمتوں کا خیال رکھو، ہاں اس کے تقدس کا خیال رکھو. کچھ اللہ رب العزت کے حبیب کا ایک آخری ایک پیغام دوں، میسج دوں، سنو گے؟ کونین کے والی کی باتیں ہیں. مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں سنو کل امتی یدخلون الجنت، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. کس نے کہا؟ اس رسول نے کہا کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ کونین کے والی جو کہہ دیں وہ ہو جائے. سبحان اللہ. ہے یا نہیں؟ مصطفیٰ کریم نے کہا تو چاند 2 ٹکڑے ہو کر کے قدموں میں آیا. سبحان. اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹایا. اشارہ کیا تو انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے. اشارہ کیا تو درخت کھنچ کر کے بارگاہ میں آیا. سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم جو کہہ دے وہ رسول ارشاد فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا الا من ابا، مگر وہ جس نے انکار، مگر وہ جس نے انکار کیا. اب جب صحابہ نے یہ جملے سنے نا تو ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو، رونے لگے. عرض کرتے ہیں اے کونین کے والی کس نے انکار کیا؟
مصطفیٰ کریم ہماری تو کیفیت یہ ہے، ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہم آپ کو دیکھتے نہیں ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہماری بھوکوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ اگر ہمیں پیاس کا احساس ہوتا ہے نا تو ہم آپ کے چہرے والضحیٰ کو دیکھتے ہیں اور ہماری پیاسوں کا سبحان اللہ، یا رسول اللہ ہماری کیفیت اور کنڈیشن تو یہ ہے کہ ہم آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ کونین کے والد ارشاد فرماتے ہیں سنو صحابہ، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، مگر وہ جس نے انکار کیا۔ یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں سنو، من آتانی فقد دخل الجنہ ومن عصا، سبحان اللہ، جس نے میری مانی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے نہ مانی اس نے انکار کیا۔ کونین کے والی کا یہ جو فرمان ہے نا، یہ ہمارے لیے میزان اور ترازو، ہمارے لیے ترازو، اس کو اپنے ہاتھوں میں لو اور ہم میں سے ہر ایک صرف اپنے گریبان میں چھانٹ کر کے، کسی پر کوئی کمنٹس کرنا مقصد نہیں ہے، کسی کی عزت کو نیلام کرنا مقصد نہیں ہے، صرف ہم میں سے ہر ایک صرف اپنا محاسبہ کرنا، صرف اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ صبح و شام کی زندگی میں کہاں کہاں ہم اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہیں اور کہاں کہاں نہیں مانتے۔ آج ہماری بہن بیٹیوں کے سروں سے ہٹے ہوئے دوپٹے، کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے ہیں؟ آج ہمارے قوم کا نوجوان جو فیشن پرستی کا غلام بنا ہوا بیٹھا ہے، کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی مان؟ رات بھر واٹس ایپ فیس بک میں گم، صبح کب سوتا ہے؟ جب فجر کی اذان ہوتی ہے اور فجر چھوڑ کر، کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی مان رہا؟ آج ہمارے قوم کے ضعیف آپ ہم سے بڑے ہیں لیکن سچی باتیں ممبروں محراب سے نہیں ہوں گی تو کہاں سے؟ ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لیں اور ایک دوسرے کے بارے میں کمنٹس پاس کریں، فلاں کی بیٹی نے ایسا کیا، فلاں کے بیٹے نے ایسا کیا، فلاں کی بہو ایسا کرتی۔ سوچو کہاں ہم اور آپ پہنچ گئے۔ اس صبح و شام کی زندگی میں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، کہاں کہاں اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے ہیں، کہاں کہاں نہیں مان رہے ہیں۔ ارے جہاں جہاں مان رہے ہیں وہاں عمل کرتے رہو اور جہاں جہاں نہیں مان رہے ہو وہاں عمل کرتے رہو۔ کیوں؟ کیونکہ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، اور مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو اور تو اسلاف کے اپنی تاثیر لے لے، زبانوں پہ نعرے تکبیر لے لے اور خدا ہم کو شبیر سا حوصلہ دے کہ دین کے لیے گردن اپنی کٹا دیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔